میں نے کہا نا مجھے شادی نہیں کرنی، پھر یہ بیکار کی کوششیں چھوڑ دیں۔ بہروز نے ساری تصویریں ٹیبل پر پھینک دیں۔ تائی اماں سر پکڑے بیٹھی تھیں، کہیں بہروز بھائی گئے تو نہیں؟ انابیہ کے منہ سے بات پھسل گئی۔ بہروز نے آتش فشاں نظروں سے اسے گھورا۔ لاؤنج میں بیٹھے سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ اب انابیہ سے شادی کر دے میری، اس نے ماں سے کہا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ پھر انابیہ کے لاکھ رونے دھونے کے باوجود وہ بہروز کی دلہن بن گئی۔ کیا کہہ رہی تھی کہ میں گے ہوں؟ آج بتاتا ہوں کہ مجھے لڑکیوں میں کتنی دلچسپی ہے۔ اس نے کپڑے بھی نہ بدلنے دیے، لہنگا سمیت اس کے وجود کو بیڈ پر لٹا دیا۔ پھر اس کے گداز لبوں کو، دیبا خدا کے لیے تم میرے پاس بیٹھ جاؤ، بہروز بھائی آ کر نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اس نے گھبرا کر دیبا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ لا حول ولا قوت، بس بھی کر دو بھیا، اب وہ تمہارے بھائی نہیں رہے۔ بار بار بھائی کہہ کر کیا نکاح توڑنا چاہتی ہو؟ میں کیا کروں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بہت ہی غصے کے تیز ہیں، نہ جانے میرے ساتھ آ کر کیا سلوک کریں گے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں کریں گے، وہ تمہیں بس وہی کریں گے جو ہر دولہا سہاگ رات میں اپنی دلہن کے ساتھ کرتا ہے۔ دیبا اسے چھیڑ رہی تھی، لیکن خوف کے مارے انابیہ کا خون خشک ہوا پڑا تھا۔ جیسے ہی دیبا مٹھائی اور دودھ وغیرہ رکھ کر کمرے سے باہر جانے لگی، وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ میں اکیلی نہیں بیٹھوں گی اس کمرے میں، وہ آ جائیں گے خروس، وہ پہلے ہی مجھ سے بہت ناراض ہیں۔ ایسا لگتا ہے انہوں نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے۔ اس کے دل میں عجیب و غریب خدشات تھے۔ دیبا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بالکل بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو بہروز بھائی شادی کے لیے تمہارا نام کیوں لیتے؟ اتنی دھوم دھام سے شادی کی ہے امی ابو نے، تم بلا وجہ پریشان مت ہو اور جا کر بیڈ پر بیٹھو، ابھی بہروز بھائی آنے والے ہیں۔ اسے واپس بیڈ کی طرف دھکیل کر اب جلدی سے دیبا باہر نکل گئی تھی کہ کہیں وہ پھر سے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس نہ بٹھا لے۔ انابیہ گھٹنوں میں منہ چھپائے جل تو جلال تو کا ورد کر رہی تھی۔ تبھی 10 منٹ بعد دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے چہرہ بھی اوپر نہ کیا تھا۔ آنے والا بہروز ہی تھا، جو اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ کھڑا انابیہ کو دیکھ رہا تھا، جس کی گردن بھی اوپر نہ ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کوئی مجسمہ بیڈ پر بیٹھا ہے۔ جیسے ہی وہ سامنے بیٹھا، انابیہ نے چونکنے کی ایکٹنگ کی۔ اس نے دل ہی دل میں بہت سی باتیں سوچ رکھی تھیں۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ صاف نڈر بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہو کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ اور تمہارے دل میں میرے بارے میں کیا کیا خیالات ہیں۔ ویسے کافی خیالات تو میں سن چکا ہوں جو تم میرے بارے میں سوچتی ہو۔ جی ایسی کوئی بات نہیں، بس میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب نے مل کر میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ آپ کتنے بڑے ہیں مجھ سے پورے 10 سال، اور میری آپ سے شادی کر دی، حالانکہ ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ پھر آپ ہی تو کہتے تھے کہ میں بہت ہی لاابالی ہوں اور ناسمجھ، پھر آپ نے تائی اماں کے سامنے میرا نام کیوں لیا؟ بہروز نے ایک گہری سانس لی تھی۔ اب یہ سنبھل کے کرنے کا وقت نہیں، چلو تیار ہو جاؤ۔ اگر ذہنی طور پر تیار نہیں ہو تو 5 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ جب تک میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں تب تک تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ بہروز نے یہ کہہ کر اس کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ اف میرے خدایا، اب میں کیا کروں؟ اسے کچھ ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ تبھی وہ واش روم سے نکل آیا اور شیشے میں اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ نظر سیدھا اس قاتل حسینہ پر پڑی تھی جو بت کی طرح بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بہروز 2 قدم چلتا ہوا آیا اور اس نے کمرے کے دروازے بند کر دیے۔ یہ دیکھ کر تو انابیہ کا خون اور بھی خشک ہو گیا، اور اس کے سامنے بیٹھا تو انابیہ غیر محسوس انداز میں پیچھے ہوئی تھی۔ بہروز نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میری شادی کروانے کا؟ لو تمہارا شوق بھی پورا ہو گیا، اور میرا بھی، پھر اب کیوں پیچھے ہٹ رہی ہو؟ بہروز نے اس کا باریک کامدار دوپٹہ سر سے ہٹایا تھا۔ حسن و خوبصورتی کا مجسمہ بنی وہ بری طرح گھبرا رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا آپ سے شادی کرنے کا، زبردستی شادی کی ہے آپ نے۔ اس کے کہنے پر وہ مسکرا دیا۔ چلو اب تو شادی ہو گئی ہے نا، چاہے زبردستی ہی سہی۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا کہنے لگا،
بہروز بھائی، اس کے بولنے سے پہلے ہی بہروز نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اس نے جیسے بہروز کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ کمزور سی مزاحمت بہروز کے جذبات کے آگے نہ چل سکی تھی۔ وہ شوخی سے اس کے گالوں پر لبوں سے جسارت کرنے لگا۔ اس کا موڈ بڑا ہی خوشگوار تھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہ کریں ورنہ میں تایا ابو کو سب بتا دوں گی۔ اس کی نادان بات پر بہروز نے گور کر دیکھا تھا۔ خبردار، جو کسی کو کمرے والی باتیں بتائی تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ انابیہ اب کہ اس نے سنجیدگی سے کہا تھا تو ٹھیک ہے، پھر میرے ساتھ زبردستی نہ کریں۔ میں ابھی ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ بہروز نے نرمی سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا تھا۔ وہ اس کی پیشانی چومنے لگا۔ بہروز کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر انابیہ کے رہے سہے حواس بھی جواب دے گئے تھے۔ اچھا، محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے؟ اس کے طنز پر وہ چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب وہ اسے بوئے اچاکتا دیکھ رہا تھا۔ میرا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھے ہیں۔ انابیہ یہ بات کہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی بے لگام زبان جو کبھی بھی کسی بھی وقت پھسلنے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ کیا تم نیلم کا ذکر کرنا چاہتی ہو؟ جانتی ہو نا کہ مجھے اس کا نام بھی لینا پسند نہیں۔ پھر کیوں؟ تمہیں وہ یاد آ گئی اس وقت؟ سچ تو کہہ رہی ہوں نا؟ نیلم سے آپ نے محبت کی تھی نا؟ آپ نے میں نے دیکھی تھی آپ کے والٹ میں اس کی تصویر۔ پھر آپ نے شادی مجھ سے کیوں کی؟ اب آپ مجھ سے محبت بھی نہیں کریں گے جو ایک بیوی کی ضرورت ہوتی ہے؟ آخرکار اپنے خدشات اس نے بتا دیے تھے۔ بہروز اب پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ آج اس کے بارے میں بات کی ہے، آئندہ نہ کرنا، وہ سخت لہجے میں انابیہ سے کہہ رہا تھا۔ وہ اسی لاابالی سمجھتا تھا، نادان، لیکن وہ اپنی اور اس کی سہاگ رات میں ایسا ذکر چھیڑے گی یہ بہروز نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی اس کا دل بوجھل ہو گیا تو وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا حشام بشام موڈ ایک دم ہی خراب ہو گیا تھا۔ انابیہ سہم کر اٹھی تھی۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ کیا ضرورت تھی نیلم کا ذکر کرنے کی؟ اب تو یہ اور بھی غصہ کریں گے مجھ پر۔ وہ چند لمحے اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ تھوڑی دیر کے لیے بہروز اس کے نزدیک آیا تو اس کی دھڑکنیں بری طرح شور مچا رہی تھیں، لیکن وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی اس کی قربت پر کہ نہ جانے اس کی زبان کیسے پھسل گئی، جو ہر خراب موقع پر پھسل ہی جاتی ہے۔ اب وہ کھڑکی کے پاس کھڑا نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ لہنگا سمیت انابیہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور جھانک کر دیکھنے لگی۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ بہروز کا سگریٹ کا دھواں ہوا میں تحلیل کر رہا تھا۔ اس نے آج پہلی دفعہ بہروز کو سگریٹ پیتے دیکھا تھا۔ تبھی پلٹ کر بہروز نے لال آنکھوں سے انابیہ کو دیکھا۔ پھر دو لفظ کہہ دے، سو جاؤ۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے انابیہ دل معصوم سے رہ گئی تھی۔ یہ دیکھو بہروز، یہ ساری لڑکیوں کی تصویریں ہیں۔ نبیلہ بیگم نے اس کے سامنے تصویریں رکھی تھیں جو ایک سے ایک پرکشش لڑکیوں کی تھی، لیکن اس نے نگاہ اٹھا کر بھی ان تصویروں کو نہیں دیکھا تھا۔ سبھی لاؤنج میں بیٹھے تھے جبکہ وہ لیپ ٹاپ کھولے نہ جانے آج بھی کون سے کام میں مصروف تھا۔ میں نے کہا نا آپ سے کہ مجھے شادی نہیں کرنی، تو پھر یہ کوششیں کیوں کر رہی ہیں؟ اس نے دو ٹوک الفاظ میں صاف جواب دے دیا۔ کیسے نہ کوشش کروں؟ گھر کے سب سے بڑے بیٹے ہو اور اس خاندان کے بھی، جہاں بھی جاؤ، شادی میں، دعوت میں، موت میت میں، سب مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آخر کب کر رہی ہو بہروز کی شادی؟ شرم آنے لگی ہے اب مجھے۔ نبیلہ بیگم اس سے باتیں سنا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ شادی میں نہیں کر رہا، لوگوں کو اتنے مسئلے کیوں ہیں؟ وہ اپنی زندگی میں خوش کیوں نہیں رہتے؟ میں خوش ہوں ایسے ہی۔ بہروز کو سمجھانا بیکار تھا۔ نبیلہ بیگم نے سر پکڑ لیا تھا، پھر اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ ہی سمجھائیں اسے کچھ، آخر آپ کا بھی تو بیٹا ہے۔ کیا آپ کو اس کی زندگی کی فکر نہیں؟ وہ دونوں بحث میں الجھے ہوئے تھے جبکہ بہروز آفس کا امپورٹنٹ کام کر رہا تھا۔ یہاں بیٹھ کر کام کرنا بھی بیکار ہے۔ ایک تو فضول کی میٹنگ شروع ہو جاتی ہے سب کی۔ تنگ آ کر وہ اپنے روم میں جانے لگا۔ ابھی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا تھا کہ اوپر سے اندھی طوفان کی طرح آتی انابیہ پوری طرح اس سے ٹکرائی تھی۔ بہروز کا لیپ ٹاپ گرتے گرتے بچا تھا۔
تیز نظروں سے اس نے انابیہ کے وجود کو گھورا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ تمیز نہیں ہے چلنے کی؟ ابھی اتنا نقصان ہو جاتا میرا، کیا میں نے بدتمیزی کی ہے؟ بینا کو دیکھیں کیسے میرے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ میں نے اس کی شرٹ کیا پہن لی، اوقات دکھا رہی ہے وہ۔ انابیہ کو غصہ عروج پر تھا، لیکن سامنے بہروز تھا۔ کتنی لمبی زبان ہو گئی ہے تمہاری، اور یہ بچوں کی طرح اچھلتی کودتی کیوں پھر رہی ہو؟ عمر دیکھو کتنی ہو گئی ہے، اور حرکتیں بالکل بچوں والی۔ کچھ تمیز سیکھ لو۔ بہروز کی ڈانٹ پر اس نے منہ بگاڑا تھا۔ اس کا جسم بڑا بڑا سر تھا۔ بینا کی شرٹ اس کے وجود پر لگ تو بہت اچھی لگی تھی، لیکن ایک دم فٹنگ کی۔ بہروز نے ایک دم ہی اس کے سراپے سے نظریں چڑھائی تھیں۔ اور یہ کیسے کپڑے پہننے ہیں لگی ہو تم؟ اس کے کپڑے پہننے سے پہلے اپنے جسم کو بھی دیکھ لیتی، اور دوپٹہ کندھے پر لٹکانے کے لیے نہیں، سر پہ اوڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، ساری باتیں مجھے سنا دیں گے، اپنی بہن کو کچھ نہیں کہیں گے؟ اب وہ آپ کی بہن ہے نا، آپ کی اور میری ٹھہری چچا کی بیٹی۔ اس کی زبان کے آگے ٹھہر سکتا تھا۔ آخر تایا ابو کی لاڈلی جو تھی، تو اس سے پہلے کہ وہ اسے اور سناتا، ابو کی آواز پر خاموش ہونا پڑا۔ بس کر دو بہروز، کیوں ڈانٹے جا رہے ہو اسے؟ وہ ہمیشہ ہی ایسے کرتے تھے۔ انابیہ سے اسے منہ چڑھاتی لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ بینا سیڑھیوں پر کھڑے بھائی کو دیکھ کر واپس اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ کتنے خروش ہیں تائی اماں آپ کے بیٹے؟ جاتے جاتے بہروز کے کانوں میں انابیہ کی آواز آئی تھی۔ پتہ نہیں بیٹا کیسا ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تو میرا بچہ بڑا خوش مزاج تھا، بس اب روکھے پھیکے بات کرتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں زبردستی شادی کر دیں۔ اچھا ہے، مزاج بھی صحیح ہو جائے گا، اور ہم پر بھی بنا بادل کے برسنا چھوڑ دیں گے۔ ارے بیٹا، ہمیں تو شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مانے بھی تو صحیح۔ اف میرے خدایا! ایک دم ہی وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، سب خیریت تو ہے؟ تائی اماں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ کہیں وہ بات تو نہیں جو میں سوچ رہی ہوں؟ مگر ایسی بات ہو گئی تو تائی اماں آپ تو برباد ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہی وجہ ہے کہ بہروز بھائی شادی کیوں نہیں کر رہے؟ وہ گال پر انگلی رکھے پر سوچ انداز میں سر ہلا رہی تھی۔ کیا سمجھ رہی ہو تم؟ مجھے بھی بتاؤ۔ تائی اماں پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہیں بہروز بھائی گئے تو نہیں؟ اکثر کی آج کل کی جنریشن میں یہ بات عام ہو چکی ہے۔ تائی اماں وہ انہیں سمجھا رہی تھی۔ ارے یہ مویکس بیماری کا نام ہے، میں نے تو آج سے پہلے کبھی اس کا نام نہیں سنا۔ ان کا ماتھا ٹھٹکا یہ بیماری نہیں بلکہ ایک عادت ہے، مطلب کہ جیسے مرد ہوتے ہیں تو ان کی دلچسپی عورتوں کی بجائے مرد میں ہوتی ہے، تو وہ گے کہلاتے ہیں۔ انابیہ نے ایک پتے کی بات کی تھی، تبھی تائی اماں نے ٹیبل پر رکھا کانچ کا گلاس اٹھا لیا۔ تیرے سر پہ یہ مار دوں گی میں انابیہ، جو تو نے میرے چاند جیسے بیٹے کے بارے میں ایسی بات کہی تو۔ وہ انہیں بھول رہی تھی۔ انابیہ ہنستی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ جانے بنا کہ اس کی ساری باتیں بہروز نے سن لی تھیں۔ کامران لغاری اور عرفان لغاری دو بھائی تھے۔ کامران 3 بچے تھے، جبکہ عرفان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ کامران کے 3 بچے، سب سے بڑا بہروز، پھر امروز اور آخر میں دیبا تھی، جبکہ عرفان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی انابیہ، جو اس کی آنکھوں کا تارا تھی۔ تو اس وقت صرف 4 سال کی تھی جب ایک دن ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انابیہ کی ماں ختیجہ کے گھر والوں نے زبردستی اس کی دوسری شادی کر دی، جبکہ اس کی اپنی بیٹی 4 سال کی تھی۔ اس کاروبار میں اس گھر میں عرفان لغاری کا ایک بڑا حصہ تھا، جس کی مالک انابیہ اور اس کی ماں تھی، لیکن وہ جاتے جاتے اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے گئی۔ پھر دوسری شادی کے بعد کافی سال تک اس نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھا، لیکن جب وہ 10 سال کی ہوئی تو اچانک ہی ایک دن وہ اس بیٹی کو کامران کے پاس لے آئی۔ بھائی صاحب، انابیہ کو آپ اپنے پاس رکھیں، میری بیٹی وہاں محفوظ نہیں۔ یہ سن کر ان پر قیامت گزر گئی تھی۔ اتنے سالوں سے وہ کہاں تھی؟ اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ کیسے رہ رہی تھی؟ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ کافی دفعہ انہوں نے ختیجہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کچھ کاغذات کے سلسلے میں، لیکن سنا تھا کہ وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ کسی باہر کے ملک میں رہائش پذیر ہے۔ 10 سال کی انابیہ وہ لغاری ہاؤس میں چھوڑ چلی گئی تھی۔ اس کے آنے سے جیسے یہاں کی رونقیں دوبالا ہو گئی تھیں۔ وہ لغاری ہاؤس کی سب سے چھوٹی بچی تھی، کیونکہ دیبا بھی اس سے 4 سال بڑی تھی۔ امروز کی تو شادی ہو گئی تھی، اور بہروز یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کا کاروبار بھی سنبھال رہا تھا۔
پھر لگاری ہاؤس میں آنے کے بعد انابیہ کو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ تائی اماں اور تایا ابو نے اسے سر آنکھوں پہ بٹھایا تھا۔ بس ایک ہی بندہ تھا جس پر اسے بہت غصہ آتا تھا اور جس کا نام اس نے خڑوس رکھ دیا گیا تھا۔ بہروز بھائی پہلے تو وہ اس سے بڑے پیار سے بات کرتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ جوان ہوئے تو ان کے ماتھوں کی تیوریاں ہی نہ ختم ہوتی تھیں۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا لگا۔ اب وہ 10 سال کی بچی نہ رہی بلکہ 20 سال کی ہو چکی تھی۔ دیبا کی بھی شادی ہونے والی تھی، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی جو بہروز 30 سال کا ہونے کے باوجود ابھی بھی شادی سے انکار کر رہا تھا۔ اماں چاہتی تھی کہ بہروز اور دیبا کی شادی ساتھ ساتھ ہی کر دے، لیکن وہ کسی طرح شادی پر راضی ہو نہ۔ گھر والوں کا اتنا لاڈلا پیار، اتنا محبت ملی تھی کہ وہ ابھی تک اپنے آپ کو ایک چھوٹی بچی ہی سمجھتی تھی۔ اسے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ جوان ہو گئی ہے، حالانکہ کالج میں پہنچ کر بھی پڑھنے لگی تھی۔ اس سے کوئی خاص شوق نہیں تھا، بس مارے باندھے ہی پڑھ رہی تھی۔ بہروز جب بھی اس کا ٹکراؤ ہوتا وہ اسے ڈانٹتا ضرور۔ چوکیدار کے پاس کیا کرنے گئی تھی تم؟ وہ صرف 12 سال کی تھی۔ انکل نے پانی مانگا تھا اور میں پانی تو دینے گئی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ آئندہ میں تمہیں کبھی چوکیدار کے پاس کھڑا ہوا نہ دیکھوں۔ ولا کی معصومیت تھی اس کے اندر۔ بہروز نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کی معصومیت سے کھلواڑ کر جائے کوئی۔ آہستہ آہستہ بہت سے چڑھنے لگی اور پھر انابیہ نے اس کا نام ہی مسٹر خڑوس رکھ دیا۔ وہ یاور کے ساتھ بزنس کے معاملات ڈسکس کر رہا تھا جب دروازہ کھول کر انابیہ چلی آئی۔ کالج یونیفارم میں ملبوس، کندھے پر بیگ لٹکائے۔ وہ اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا اور یاور کے سامنے عجیب سی شرمندگی محسوس کرنے لگا، جو اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ بہروز بھائی، مجھے گھر جانا ہے۔ آپ کی بھی چھٹی کا وقت ہونے والا ہے، اور دیکھیں تھوڑی ہی دور وین خراب ہو گئی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ہی چلی جاتی ہوں۔ یاور کا انابیہ کو دیکھنا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تم اکیلے یہاں تک چلی آئی نہیں؟ وہ غصے سے اسے کہہ رہا تھا۔ اکیلی کہاں آئی ہوں، وین والے انکل چھوڑ کر گئے ہیں۔ بڑے آرام سے وہ وہیں کرسی پر ٹک گئی تھی۔ تبھی اس کی نظر یاور پر پڑی تھی تو وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہروز گاڑی کی چابی لیتا یاور سے اجازت لینے لگا۔ اچھا میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ انابیہ بھی بیگ لٹکائے اس کے پیچھے تھی۔ یاور کے سامنے تو وہ خاموش رہا، لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی شروع ہو گیا۔ ایسے ہی منہ اٹھا کر آفس میں پہنچ گئی، یہ جانے بنا کہ میرا دوست بھی وہاں پر بیٹھا ہوگا۔ تم گھر چلو، بتاتا ہوں میں تمہیں۔ اس کی نظریں اس کے کالج یونیفارم پر تھی، وجود کی روحانیت خوب بہار دکھا رہی تھی۔ تم چادر کیوں نہیں پہن کے جاتی ہو کالج؟ وہ جو اس کے ڈانٹنے پر منہ لٹکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ چادر کے نام پر اس کی جان نکل گئی۔ کیا میں چادر پہن کر جاؤں کیا؟ کوئی بھی میری فرینڈ چادر نہیں پہنتی، مذاق بنائیں گی وہ میرا۔ اس کا نیا نیا کالج شروع ہوا تھا، لیکن گھر جا کر اس نے امی کے سامنے اسے خوب باتیں سنائی تھی۔ سمجھا لیں آپ اسے ایک ایسی تربیت کر رہی ہیں۔ ایسے ہی منہ اٹھا کر میرے آفس میں چلی آئی، اور اگر یہ اب چادر کے بغیر کالج گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انابیہ کا منہ بن گیا تھا۔ تائی اماں نے اسے خود سے لپیٹ لیا تھا۔ خبردار بہروز، میری بچی کو کچھ نہ کہا کرو۔ بچی نہیں رہی ہے امی، اب یہ جوان ہو گئی ہے۔ اسے ابھی تک یاور کی نگاہیں یاد آ رہی تھیں کہ وہ کس طرح انابیہ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر تائی اماں اور تایا ابو کا پیار ہی تھا جس نے اسے بے حد بگاڑ دیا تھا۔ اس کی زبان کھینچی کی طرح چلتی تھی اور ہر ایک کو جواب دینا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ اس دن بہروز ٹیرس پر کھڑا تھا جب اس کی نگاہیں انابیہ پر پڑی۔ نوکرانی کے بچوں کے ساتھ کھیلتی ایک بچی ہی لگ رہی تھی، سفید رنگ کا فراق پہنے، دوپٹہ گلے میں لٹکائے۔ لیکن اچانک ہی ہوا چلی جس سے اس کے بال چاروں طرف اڑنے لگے۔ ہوا میں اٹلیاں کرتے اس کے لمبے گھنے بال بہت ہی حسین لگ رہے تھے۔ یہ منظر اس قدر دلکش تھا کہ لمحے بھر کو بہروز کو لگا کہ وقت تھم سا گیا ہے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر چونکنے لگا تھا، حالانکہ یہ اس کی آنکھوں کے سامنے پل کر جوان ہوئی تھی۔ اس سے بہت چھوٹی تھی، عمر کا اتنا فرق تھا، لیکن جوان ہونے کے بعد اسے دیکھ کر اس کے دل میں عجیب سے احساسات جاگنے لگے تھے، جس سے وہ نظریں چرانے لگا۔ نہیں نہیں، وہ بہت چھوٹی ہے مجھ سے۔ پھر تائی اماں نہیں دیبا اور اسے اس مشن پر لگایا تھا کہ کسی طرح بہروز شادی کے لیے مان جائے۔ لیکن ایک دن انابیہ نے اس کے والٹ میں کسی لڑکی کی تصویر دیکھی۔ چھٹ سے آ کر اس نے دیبا سے کہا تھا،
اب میں سمجھی کہ تمہارا بھائی شادی کیوں نہیں کر رہا۔ سارا معاملہ کھل گیا ہے۔ میرے سامنے اس نے جیسے ایک دھماکہ کیا تھا۔ کیا معاملہ کھل گیا ہے؟ دیبا اس کی بات کو خاص امپورٹنٹ دیتی بھی نہ تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ ایسی اوٹ پٹانگ بات کرتی تھی۔ تمہیں کیا پتہ کیا چکر چل رہا ہے؟ محترم کسی کا عشق میں روگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے یا تو کسی لڑکی نے دھوکہ دیا ہے یا پھر کسی سے سیٹنگ چل رہی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کے پرس میں کسی لڑکی کی تصویر دیکھی ہے۔ زیادہ غور تو نہیں کیا، لیکن لڑکی تھی، بہت خوبصورت۔ وہ اس لڑکی کو سوچتے ہوئے کہنے لگی۔ دیبا نے سر پیٹ لیا تھا۔ بے وقوف، تم نہیں جانتی اس لڑکی کے بارے میں کہ وہ کون ہے؟ یقین نہیں آتا ابھی تک بہروز بھائی نے اس چڑیل کی تصویر اپنے والیٹ میں لگا رکھی ہے۔ دیبا کو اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا میں کیوں نہیں جانتی؟ تبھی اس نے پلٹ کر انابیہ کو دیکھا، جو یہ بات جاننے میں ایکسائٹڈ تھی۔ وہ سوچتے ہوئے کہیں گی، جب تم اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، یہ تب کی بات ہے جب بہروز بھائی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ شاید تمہیں یہ بات معلوم نہیں، لیکن ان کی شادی ہونے والی تھی۔ ہم بارات بھی لے کر گئے تھے، لیکن عین وقت پر دلہن غائب ہو گئی تھی۔ تمہیں اس بات کا علم نہیں انابیہ کہ ہماری کتنی بے عزتی ہوئی تھی؟ اور بہروز بھائی کا چہرہ مانو وہ شدید ڈپریشن میں چلے گئے تھے، عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگے تھے، بڑی مشکل سے اس فیض سے نکلے تھے۔ ہم سب، کیا کہہ رہی ہو تم؟ یقین نہیں آتا ایسا ہو سکتا ہے کہ بہروز بھائی کسی سے اتنی محبت کریں گے، آج تک ان کو نہ بھول سکے۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ پھر دیبا نے گہری سانس لی۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، انہوں نے نیلم سے بہت شدید محبت کی تھی۔ اب وہ کم عمر نہیں تھی، ان کی شادی کرنی پر تیار ہو گئے۔ ان کی عمر صرف 21 سال تھی۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن پھر اس لڑکی نے دھوکہ دیا۔ وہ عین شادی والے دن گھر سے فرار ہو گئی۔ نہ جانے اس قسمت کی ماری لڑکی نے ایسا کیوں کیا۔ میں یہ بات آج تک نہیں سمجھی، اور نہ ہی پھر اس لڑکی کا ذکر ہوا تھا اس گھر میں، کیونکہ امی ابو نے سب کو اس سے منع کیا تھا کہ بہروز کے سامنے دوبارہ نیلم کا نام نہیں لینا۔ میں یہ بات تمہیں آج اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ تم اب سمجھدار ہو گئی ہو، ایسی باتوں کو خوب سمجھتی ہو، اس لیے کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا۔ دیبا نے اسے خاص تاکید کی تھی۔ انابیہ نے سر ہلا دیا، لیکن وہ حیران بھی تھی کہ بہروز بھائی اپنے دل پر اتنا بڑا روگ لے کر بیٹھے ہیں۔